جی جناب عالی، ویلکم بیک. آج ایک بہت ہی حساس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں اور یقیناً ہمارا دین ضابطہ حیات زندگی کی ہر مشکل، ہر چیلنج اور ہر فکر میں ہماری رہنمائی کرتا ہے. تو بڑا اہم ہے کہ جب ہم ٹرانسجینڈر ایکٹ کی بات کر رہے ہیں، صنفی اختلافات کی بات کر رہے ہیں، چاہے وہ ذہن میں ہو یا معاشرے میں ہو، تو اس کے حوالے سے دین کیا کہتا ہے آٹومیٹکلی. اچھا جی، یہاں پہ ابھی تک کی ہماری گفتگو میں ہم نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ویرائٹی پیدا کی ہے اور یقیناً خالق دنیا ہے، خالق کائنات ہے، تو کوئی بھی چیز امپرفیکٹ تو ہو نہیں سکتی. وہ خود پرفیکٹ ہے. تو آپ نے تو یقیناً انٹرسیکس جس کے اندر یہ واضح نہیں ہے کہ ایک شخص ایک مرد ہے یا عورت ہے، اس کی جسامت کو دیکھ کے اینڈ فور بوتھ، یعنی آپ کو ظاہری طور پہ بھی اور اندرونی طور پہ بھی جو اس کے اعضاء ہیں اس سے یہ بات کلیئر نہیں ہے کہ وہ مرد ہے یا عورت ہے، تو پھر ایسی صورت میں دین اس کو کیسے ریکگنائز کرتا ہے اور معاشرے کو ان کے ساتھ کس طرح کے سلوک کی ترغیب دیتا ہے. اب ہمارے ساتھ موجود ہے علامہ زہیر بھائی. بہت بہت شکریہ آپ کی موجودگی کا. زہیر بھائی، اس پہ یہی سوال ہے اور ایک بڑی تکلیف دہ حقیقت یہ ہے کہ اگر ایسا کوئی بچہ کسی خاندان میں پیدا ہوتا ہے تو اس کو فوراً ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، اس کو کہیں نہ کہیں چھوڑ کے آ جاتے ہیں، یا یعنی دیر ہیو بین انسیڈنٹس کہ کچرے کے ڈبے میں پھینک کے آ جاتے ہیں. تو اگر کوئی ایسا شخص دنیا میں آتا ہے تو کیا دین کی طرف سے ہمارے پاس رہنمائی موجود ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، جو بائی برتھ اس قسم کی پرابلمس ہوتی ہیں، اسلام نے اس میں کوئی ایسی چیز پابندی یا ایسی اس کو نکال دینا دودھ میں سے مکھی کی طرح ایسی کوئی چیز قائم نہیں کی. اسلام نے اس کی میراث بھی طے کی ہے، اس کے میراث کے طریقے بھی بتائے ہیں اور ان کو وہ تمام رائٹس اسلام نے دیے ہیں جو رائٹس ان کے بنتے ہیں. اور اس کی تشخیص کا طریقہ بھی مولا کائنات حضرت علی نے بتا دیا تھا. میراث کے معاملے میں جب آپ کے پاس ایک کیس آیا کہ یہ اس کو لڑکے کی میراث ملے گی یا لڑکی کی، تو حضرت علی نے وہ بھی بتا دیا تھا. یہ جو ہمارے یہاں، میں اس میں دو چیزیں آپ کو ذرا سے واضح کر دوں جو موجودہ صورتحال میں جو پرابلمز آ رہی ہیں کیوں آ رہی. ایک تو وہ ہیں جو بائی برتھ ہیں، آگے دو اور اس کی سیکشنز ہیں. دو سیکشن میں ایک سیکشن وہ ہے کہ جو خود کروا رہے ہیں چینج، جو خود چینج کروا رہے ہیں، اس کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے. زہیر بھائی، اگر میں اس میں ایک انٹرجیکشن یہ کروں کہ ابھی ہماری جو پچھلی گفتگو تھی، انسانہ از ریپرزینٹنگ دا میڈیکل سائڈ آف اٹ، انہوں نے کہا کہ جی کروانے سے مراد کیا ہے، یعنی اس کو تھوڑا سا ہمیں کلوزلی دیکھنا پڑے گا. انہوں نے کہا کہ جی یو بورن ود اے سرٹن باڈی، ایک آپ کے جسم کی ساخت ہے، لیکن ذہنی طور پہ آپ اس صنف سے آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے، صنفی اختلاف موجود ہے. تو اگر اپنے ذہن کو لے کر چلیں اور جو آپ کہہ رہے ہیں نا کروا رہے ہیں، تو تبدیلی لانا آپ کہہ رہے ہیں کہ باڈی میں اپنے ذہن کے معاملے میں یہ الاؤڈ نہیں ہے. تو اگر کسی کے ذہن اور جسم میں یہ صنفی اختلاف موجود ہو تو اس کو دین کیسے ایڈریس کرتا ہے؟ ہاں، یہ جو صنفی اختلاف ذہنی طور پر ہے، یہ دراصل ماحول پیدا کرتا ہے، یہ بائی برتھ نہیں ہے. اوکے، اس ماحول سے اس کو نکالیں. میں نے دیکھے ہیں، بہت کیس دیکھے ہیں کہ لڑکے، اچھے خاصے لڑکے، زیادہ لڑکیوں میں اٹھنا بیٹھنا، تو ان کی چال، ان کی ڈھال، ان کا بولنے کا انداز، انہوں نے وہ لڑکیوں والا اپنا لیا. اینڈ آہستہ آہستہ پھر وہ مزید وہ اس کی طرف چلے گئے اور پھر ان میں سے کچھ ایسے نکلے جنہوں نے اپنے آپ کو چینج کرا کے لڑکی بنا. شہزادی، ڈو یو ہیو این اوپینین اباؤٹ دس؟ بیکاز پاکستان میں اگر شرح دیکھی جائے تو کیا ہم یہ جو ٹرانسجینڈرز ہیں دے ہیو چینجڈ، یعنی کسی قسم کا میڈیکل پروسیجر یا کوئی جس طرح کہا جاتا ہے ہارمونل میڈیسنز لے کے اپنے آپ کو تبدیل کیا؟ دیکھیں، پہلے تو اس طرح کسی کو یہ کہہ دینا کہ وہ اصلی نہیں ہے، نقلی ہے، تو یہ جو الفاظ کا چناؤ ہے نا صدرہ، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ ایک انڈیجینس کمیونٹی، ایک اوپریس کمیونٹی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جن کو جو اصلی بھی تھے نا، کسی کے بھی نظر میں جو اصلی تھے ان کو بھی رائٹس تو کبھی نہیں دیے نا. بالکل. تو اس بحث میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس بحث سے پہلے، اس بحث سے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ یہ بات کرتے ہیں کہ اصلی نقلی، ایک بہت سرٹن لیول پہ بیٹھ کے جب آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا، تو آپ ایک کمیونٹی کو دعوت دے رہے ہیں کہ اس انڈیجینس کمیونٹی کو ختم کیا جائے. کوئی بھی انسان، خواجہ سراؤں کو کیا ایسا حق، کیا بینیفٹ ہے کہ کون آ کے اٹھ کے جا کے لڑکا سے لڑکی یا اس طرح اٹھ کے خواجہ سرا بن جائے گا؟ یعنی آپ کی معاشرے میں آپ اتنے اوپریس، اتنے آسٹرسائز ہیں کہ کون اپنے لیے زندگی کا انتخاب کرے؟ ایک دن کی زندگی خواجہ سرا کی شاید آپ لوگوں کی 100 دن کی زندگی سے بھی بدتر ہوتی ہے. تو آپ یہ دیکھیں نا کہ وہ زندگی گزارنا آسان نہیں ہوتا ہے.
اس پہ 10 قسم کی میڈیکل چیزیں بھی ہوتی ہیں. پھر ہارمونز کے ایشوز ہوتے ہیں. یہ ڈاکٹر ثنا بیٹھی ہیں, یہ ایک ایجوکیٹر ہیں پورے پاکستان میں. یہ فری آف کاسٹ, آئی نو ہر لاسٹ 5 ایئرس سے میں ان کو جانتی ہوں, اور میں نے ان کو بے شمار کیسز بھیجے ہیں, اور انہوں نے فری آف کاسٹ ان کا جو ہے ٹریٹمنٹ کیا, ان کو بتایا, ان کی ویریشنز کے بارے میں بتایا. تو میرا خیال ہے کہ ہمارے بارے میں بات ہو اور ہمیں ہی انوالو نہیں کیا جائے. پارلیمنٹ میں ہم نہیں ہیں, سینٹ میں ہم نہیں ہیں, کیوں نہیں ہے ہماری نمائندگی؟ ہم مائنورٹی ود ان مائنورٹی ہیں. اس پہ یہ الفاظ کہنا کہ اسلام میں یہ جائز ہے, اسلام میں یہ جائز نہیں ہے. اسلام تو وہ چیز ہے جو قیامت تک ایک ہی رہے گی. اچھا, لیکن جیسے زہیر بھائی نے دور حاضر کی بات کی, ان کی بات میں چاہتی ہوں مکمل ہو جائے. سب سے پہلے آپ نے کہا کہ اگر کوئی بائی برتھ ایسا ہے اس کے لیے تو وراثت کا حق بھی ہے اور اس کی ریکگنیشن. دونوں بائی برتھ, جی دونوں بائی برتھ. میں اس بات پہ ہی آنا چاہ رہی تھی میڈم کہ یہ دونوں بائی برتھ ہیں. یہ دونوں جو ہیں جن کے آپ لوگ ذکر کر رہے ہیں. شہزادی میں یہی دیکھ رہی ہوں کہ اختلاف کو اگر ہم نیرو ڈاؤن کریں, کیونکہ ہمارا مقصد یہ بھی ہے کہ دونوں تینوں لوگوں کو بات کرنے کا موقع ملے اور بات کرنے سے ہی سولوشن نکلتا ہے. سنا یہ جو بات ہو رہی ہے, آئی تھنک دیٹس دا پوائنٹ آف کنٹینشن. یس, اینڈ دس از ایکسپلینڈ بائی سائنس. سائنس یہ کہتی ہے کہ جینڈر ڈسفوریا ایک ریکگنائزڈ میڈیکل کنڈیشن ہے جس میں یہ جنسی اور صنفی اختلاف ہوتا ہے. تو یہ بھی بائی برتھ ہے. کب محسوس ہوتا ہے, کب پتہ چلتا ہے, بچہ کب اپنا جینڈر بتا پاتا ہے, یہ تب کی بات ہے. آپ اس کو بولنے کا موقع دیں. بائی برتھ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیدائش ہی پہ معلوم پڑ جائے گا. بائی برتھ کا مطلب ہے کہ اس کے خلیے ایڈولسنس میں جا کے پتہ چلے گا, پیوبرٹی سے پہلے پتہ چل سکتا ہے. دیکھیں بہت سے لڑکیوں کو تو ہم ٹام بوائے کہہ کے ڈسفوریا کو ہم اس وقت جینڈر نان کنفارمنگ بول دیتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ ان کی پیوبرٹی آنے کے بعد ہارمونل چینجز, کیمیکل باڈی کے جو چینجز ہوتے ہیں, اس کے بعد یا وہ اپنی نسوانیت کو اون کرتی ہیں, امبریس کرتی ہیں, یا اختلاف کنٹینیو ہوتا ہے اور جو کہ ڈسفوریا کی انٹینسٹی بہت بڑھ جاتی ہے. ڈسفوریا کو گیج کرنا آنا چاہیے. انفارچونیٹلی ہمارے ڈاکٹرز ابھی ٹرینڈ نہیں ہیں. پاکستان میں ٹرانسجینڈر ہیلتھ کی فیلڈ نہیں ہے. سٹیزنز تو ہیں 5 سال سے. یہ 5 سال سے پہلے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم انٹرسیکس کو قبول کرتے ہیں, ان کو کیا رائٹس دیے ہیں؟ انٹرسیکس از ناٹ آئیڈینٹیفائڈ ان پاکستان ایز اے کمیونٹی. میرے اور آپ کی طرح وہ لوگ بھی مرد اور عورت کی طرح ہی آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, کیونکہ پاکستان میں برتھ سرٹیفکیٹ پہ انٹرسیکس نہیں لکھا جاتا. کوئی ہاسپٹل ایسا انٹرسیکس کنڈیشنز ابھی مطلب 30 سے زائد میڈیکل کنڈیشنز ہیں جو کہ ڈیزیز سمجھے جاتے ہیں, ویریشن نہیں سمجھے جاتے. تو اس میں یہ میڈیکل کریکولم میں شامل ہونے کی ضرورت ہے. اسٹڈیز اور ریسرچ یہ شو کرتی ہے کہ یہ بایولوجیکل ایشو ہی ہے. جینڈر مجھے یہ بتائیے کہ جی زہیر بھائی, میں نے جو بات کی اور جواب میں دونوں طرف سے جو جواب آیا ہے, میں اپنے بات پھر اپنی واضح کر دوں. شاید میں اپنی بات واضح نہیں کر سکا. بائی برتھ سے مراد بائی نیچر ہے جی. اور ہم نے نہیں کہا کہ اصلی اور نقلی, ہم نے کہا خود سے کرانا. اور یہ ایکسپیرینس ہے بہت سے لوگ شوقیہ اس پاکستان میں, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا یورپ اینڈ امیرکا, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا پاکستان. شوقیہ طور پر انہوں نے اپنی جینڈر کو تبدیل کرایا. زہیر بھائی مجھے یہ بتائیں, میری بات سنیں. جی جی آپ بالکل صحیح کہا. پہلے تو ہم سچویشن کو تھوڑا سا سمجھیں کہ ڈفرنس کیا آ رہا ہے. ٹھیک, پہلی بات تو میں نے آپ سے کہا کہ اسلام نے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, پاکستان میں عورتوں کے ساتھ کیا نہیں ہوتا, اب چھوٹے پاکستان میں غریبوں کے ساتھ کیا نہیں ہوتا, پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, اس کا میں ریسپانسبل ہوں. شریعت نے پورے رائٹس دیے ہیں, شریعت نے میراث بھی دی ہے, شریعت نے ان کو عزت بھی دی ہے, انہیں نوکری کرنے کا حق بھی دیا ہے, انہیں پڑھنے کا حق بھی دیا ہے. نہ انہیں حق سے پڑھنے سے روکا ہے, نہ نوکری کرنے سے روکا ہے, نہ میراث سے روکا ہے, نہ کسی چیز سے نہیں روکا شریعت نے ان کو. شریعت نے پورے رائٹس ان کو ان کی بنیاد پر دیے ہیں. مل نہیں رہا ہے پاکستان میں ظلم ہو رہا ہے, دیٹس اندر ٹاپک. بٹ زہیر بھائی, بلڈنگ آن دیٹ ٹاپک, جب آپ نے کہا کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا, جو میں آپ کی بات سن پا رہی ہوں, کہ جو شریعت نے ٹرانسجینڈرز کو حقوق دیے ہیں, یہ ایکٹ اسی کو ایک طرح سے تشریح کر کے ریاست کا لا بنا رہا ہے. تو پھر اس پہ اختلاف, یعنی اب جو نقطہ اعتراض مجھے نظر آ رہا ہے وہ آپ نے کہا کہ بائی نیچر, بائی ڈیفالٹ اینڈ دین بائی چوائس. یعنی آپ اس بات کے حامی تو ہیں کہ ٹرانسجینڈرز کے پاس یہ تمام حقوق ہونے چاہیے, لیکن ان کے پاس
جو بائی نیچر بائی ڈیفالٹ ایسے ہیں. یو آر ٹیکنگ اوے دا چوائس آف اٹ, کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ اگر اس بات کو واضح نہ کیا گیا تو اس کے سوسائٹی پہ اپنے اثرات مرتب ہوں. میں اس سے عرض کر رہا ہوں, دیکھیے میں نے یہ کہا کہ بائی نیچر جو ہے وہ چاہے 5 سال کی عمر میں شو ہو, چاہے وہ 20 سال کی عمر میں شو ہو, چاہے وہ بائی نیچر جو ہو رہا ہے جی بائی نیچر ہو رہا ہے, اس کو اس کے پورے رائٹس اسلام نے دیے ہیں. پاکستان میں نہیں ہے, میں پھر کہہ رہا ہوں, تو اس سے اسلام اس کا ذمہ دار نہیں. سر قانون تو اسی کے لیے بنا رہے ہیں نا. نہیں, میں جو بتا رہا ہوں جو قانون میں سقم ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قانون میں سقم کیا ہے. اصل میں ہماری یہاں تو پرابلم یہ ہے کہ موبائل آیا ہے پازیٹو یوز کے لیے, ہم یوز کرتے ہیں نیگیٹو. ہم ہر چیز کو نیگیٹو یوز کرتے ہیں. یہ پاکستانیوں کا ایک مزاج کہہ لیں, ایک عادت کہہ لیں, جو بھی آپ اس کو کہہ لیں. چونکہ یہ ایک شوق گزشتہ, چاہے وہ کتنے پرسنٹ ہو, وہ 1% ہو 2% ہو, مجھے اس سے بھی بحث نہیں ہے. میں نے یہ کیسز دیکھے ہیں کہ شوق میں جینڈر اپنے. زہر بھائی, آئی ایم سو سوری ٹو انٹرجیکٹ, مجھے ایک بریک بھی لینا ہے, لیکن یہ بات بالکل ایسے ہی ہو گئی کہ خدا نخواستہ اگر آپ پاکستان اٹھاتے ہوئے, کیونکہ لا آ گیا جی, تو بڑی چیزیں آسان ہو جائیں گی. اس طرح کی قدگنیں اور اس طرح کی سوچ جب تک ہم رکھیں گے تو کسی بھی کمیونٹی کا بھلا نہیں ہو سکتا. دیز آر آل آؤٹ لائرز اینڈ ایکسیپشنز. بٹ لیٹس کم بیک اینڈ ڈسکس اٹ. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اینڈ ویل بی رائٹ بیک.